نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، کافی مجھے فون کالز اور پیغامات واٹس ایپ پہ، ای میل پہ موصول ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر ان میری بہنوں کے لیے ہے جو ہمیں یوٹیوب پہ، فیس بک پر ہماری ویڈیوز دیکھتی رہتی ہیں۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور کافی یہ ان کو شکایت رہتی ہے اور ان کو ڈر رہتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ شادی کو کافی سال بیت چکے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ شک رہتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ کر چلے نہ جائے، ہمیں چھوڑ نہ دے۔ تو اس کے لیے ایک خاص قرآنی عمل، ایک تحفتاً پیش کرنا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز، خاوند ان کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھے گا اور عزت بھی کرے گا، کیونکہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا کسی نہ کسی بات پہ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ کوئی بات ہو گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من صامت نجا، جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو دونوں کے لیے یہ ہے، میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے، کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ تو دوسری طرف بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو اپنا سرتاج مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا یہ مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شوہر کے جسم میں پیپ پڑ جائے، وہ بیوی اس کو چاٹ کر ساری پیپ کو ختم کر دے، پھر بھی بیوی نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح بیوی کے حقوق ہیں شریعت میں، دین اسلام میں، اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ تو اگر تو ناجائز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بات بات پہ نوک جھانک ہوتی رہتی ہے اور گالی گلوچ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں حضرات، نہ گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، نہ آس پاس دیکھتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں اور فوراً دو چار سنا دیں۔ تو اگر تو ناجائز اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو ان کے لیے ایک قرآنی عمل ہے۔ سورۃ طارق کی آیت ہے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور جب بھی کھانا پکائیں 11 دفعہ اس آیت کو پڑھنا ہے، 11 دفعہ اس آیت کو پڑھ کے کھانے پہ پھونک دیں، یہ زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر سکون والا ماحول پیدا ہوگا، محبت بھی قائم رہے گی، مودت بھی قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص دور ہے تو اس کے لیے پڑھنا ہے، تو اس کا ذہن کے اندر تصور کر کے 313 دفعہ اس کو پڑھیں اور اس شخص کی طرف پھونک دیں، چاہے جہاں بھی ہے وہ، تو انشاءاللہ العزیز اس آیت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں گے تو پھر اللہ کی مرضی ہمارے اس عمل میں شامل حال ضرور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔